السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرنے کا پڑھنے کا آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرنے کا پڑھنے کا طریقہ سیکھ جائیں گے، کبھی بھولیں گے نہیں۔ 15 شعبان قریب ہے، لیلۃ القدر قریب ہے۔ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شب قدر میں 15 شعبان کی رات صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کریں، پڑھیں، لیکن انہیں پڑھنا نہیں آتا۔ اور بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے پڑھنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ جو طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی ہے، بالکل آسان طریقہ ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو پڑھو۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہفتے میں ایک مرتبہ ادا کر لو، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں، اور سال میں بھی اگر اس کو نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھ لیا کرو۔ تو آپ بھی پڑھیں تو بہتر رہے گا۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں۔ اس کی نیت کو بہت سارے لوگ مشکل سمجھتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی اگر آپ نے اتنا ہی کہہ لیا کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس اتنا ہی آپ کے دل میں ہو تو اسی کا نام نیت ہے، یہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ زبانی کرنا چاہتے ہیں تو آسان طریقہ یہ ہے، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح کی، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا قبلے کی طرف، ٹھیک ہے۔ 15 شعبان کو اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا وقت یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے دن صبح صادق سے پہلے تک آپ ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں، اور نیت کر کے آپ ہاتھ باندھ لیں۔ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، نارمل جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس اس تسبیح کو آپ 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس تسبیح کو تیسرا کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے۔ اگر آپ کو ایک ہی سورت یاد ہے جیسے سورہ اخلاص، انا اعطینہ، آپ اسی کو ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نفل نماز ہے۔ علماء فقہا کہتے ہیں کہ نوافل میں ایک ہی سورت کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، بار بار پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے۔ اس کے بعد آپ یعنی ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر اس کو پڑھیں گے، 15 اور 10 25۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، رکوع میں 3 مرتبہ جو رکوع کی تسبیح وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، 25 اور 10 35۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اور دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ثنا کے بعد 15 مرتبہ، سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، 15 اور 10 25، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، 25 10 35، پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، تو 35 اور 10 45، پھر سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اس کے بعد آپ 10 مرتبہ پھر اس تسبیح کو پڑھیں، 45 اور 10 55۔ پھر آپ سجدے سے بیٹھیں اور دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر پڑھیں، 55 اور 10 65۔ پھر دوسرا سجدہ کریں، دوسرے سجدے میں جانے کے بعد سب سے پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں، 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے چاہیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر تسبیح کو پڑھیں، تو 65 اور 10 75، یعنی ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور کل 4 رکعت کی جو نیت کرنی ہے، ہر رکعت میں 75 مرتبہ۔ تو جب ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھیں گے تو اس طرح 4 رکعت میں یہ تسبیح 300 کی تعداد مکمل ہو جائے گی، اور ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ہے، بالکل آسان ہے۔ اسی طرح بالکل دوسری رکعت میں تیسری چوتھی پوری کریں گے۔ یہ پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ امید ہے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا جو میں نے طریقہ بتایا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب قدر میں خاص طور سے اس دن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔